اسلامی تاریخ میں کچھ رشتے ایسے ہیں جو نہ صرف محبت اور وفا کی بہترین مثال بنے بلکہ دین اسلام کی تبلیغ و تعلیم میں بھی سنگ میل ثابت ہوئے۔ انہی مبارک رشتوں میں سے ایک ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح۔ حضرت عین الف یا حمزہ شین ہے کا نسب اور خاندان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش کے معزز ترین خاندان سے تھا۔ وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی دوست، ساتھی اور اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے مرد تھے۔ حضرت عین الف یا حمزہ شین ہے کی والدہ کا نام رومان تھا، جو ایک نیک سیرت خاتون تھیں۔ حضرت عین الف یا حمزہ شین ہے کا گھرانہ اسلام قبول کرنے والوں میں سبقت لے گیا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو حضرت الف بے واو بے کافرے نے فوراً لبیک کہا اور اپنے اہل خانہ سمیت ایمان لے آئے۔ نکاح کی حکمت اور پس منظر۔ نکاح عین الف یا حمزہ شین ہے کوئی عام معاشرتی تعلق نہ تھا بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کار فرما تھی۔ روایات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ سفید ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز لا رہا ہے اور کہتا ہے، یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب آپ نے اس کو کھولا تو وہ حضرت عائشہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا۔ یہ خواب ایک روحانی اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں حضرت عین الف یا حمزہ شینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنانا لکھا جا چکا تھا۔ اس نکاح کا مقصد نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں سکون پیدا کرنا تھا بلکہ ایک ایسی خاتون کو تعلیم و تربیت دینا بھی تھا جو آنے والی نسل کو دین کی تعلیمات پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ نکاح کی رسم اور وقت۔ روایات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عین الف یا حمزہ شینہ سے نکاح مدینہ ہجرت سے پہلے مکہ میں کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، اس لیے صرف نکاح ہوا جبکہ رخصتی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد تقریباً 2 یا 3 سال بعد ہوئی۔ رخصتی کے وقت حضرت عین الف یا حمزہ شینہ کی عمر 9 سال تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے۔ یہ نکاح اس دور کے عرب معاشرے کے عرف و رواج کے مطابق بالکل عام تھا۔ اس وقت لڑکیوں کی بلوغت اور شعور کی سطح مختلف تھی اور معاشرتی ذمہ داریاں بہت پہلے سنبھالی جاتی تھیں۔ رخصتی اور ازدواجی زندگی۔ حضرت عین الف یا حمزہ شینہ کی رخصتی مدینہ میں ہوئی اور وہ حجرہ مبارکہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنے۔ اس گھر میں نہ کوئی آسائش تھی، نہ دنیاوی مال و دولت، مگر محبت، رحمت، علم اور تقوی کی روشنی سے یہ گھر روشن تھا۔ حضرت عین الف یا حمزہ شینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم عمر اور چہیتی زوجہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، عورت یعنی بیوی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور حضرت عین الف یا حمزہ شینہ کے بارے میں فرمایا، سب عورتوں میں مجھے عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عین الف یا حمزہ شینہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے حجرہ مبارک میں قیام فرمایا کرتے تھے اور وفات کے وقت بھی انہی کے گھر میں ان کی گود میں سر رکھے ہوئے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت عین الف یا حمزہ شینہ کا علم اور کردار۔ حضرت عین الف یا حمزہ شینہ علم و فہم، عقل و دانش اور دین کی سمجھ بوجھ میں بے مثال تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عین الف یا حمزہ شینہ نے دین کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا۔ صحابہ کاف ر الف میم اور ت الف بے عین یہ نون ان سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ الف شین عین ر یہ فرماتے ہیں، ہمیں جب بھی کسی حدیث یا مسئلے میں مشکل پیش آتی، ہم حضرت عین الف یا حمزہ شینہ کے پاس جاتے اور وہ اسے واضح فرما دیتی۔ حضرت عین الف یا حمزہ شینہ سے تقریباً 2200 سے زائد احادیث مروی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، عبادات، اخلاق اور معاشرتی معاملات کی گواہ تھیں اور انہی کے ذریعے امت کو یہ تعلیمات میسر آئیں۔ محبت کا انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عین الف یا حمزہ شینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عین الف یا حمزہ شینہ سے نہایت محبت کرتے تھے۔ دونوں کے درمیان محبت، تفریح اور نرمی کا تعلق تھا۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت عین الف یا حمزہ شینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کس قدر محبوب رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرہ کی مانند، یعنی ایسی مضبوط محبت جو کھولی نہیں جا سکتی۔ وقتاً فوقتاً حضرت عین الف یا حمزہ شینہ پوچھتی تھیں، کیا وہ گرہ بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے فرماتے،
वैसी ही है जैसे थी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शीन के साथ दौड़ का मुकाबला किया। पहली बार हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शीन जीत गईं। बाद में जब वो ज़रा फरबा हो गईं तो दोबारा मुकाबला हुआ और इस बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते। आपने हंसते हुए फरमाया, ये बदला हो गया उस दिन का। हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शीन पर तहिम्मत और अल्लाह की तरफ से बरात। एक मौका पर हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शीन पर मुनाफिकीन ने झूठी तहिम्मत लगाई, वाक़े हफ़क, जिससे उनका दिल बहुत रंजीदा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नाज़िल फरमा कर हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शीन की बरात फरमा दी और क़यामत तक के लिए उनकी पाकदामनी को वाज़ेह कर दिया। ये आयत आज भी कुरान मजीद में मौजूद हैं, जो हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शीन के मकाम व मर्तबा को आसमानी सनद अता करती हैं। वफ़ात नबवी और हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शीन का सदमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शीन के हुजरा मुबारक में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर उनकी गोद में था और वो आंखों में आंसू लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगी हुई थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े सदमे के साथ दुनिया से रुखसत ली और जन्नत अल-बक़ी के सामने उनके हुजरे में दफन हुए। हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शीन ने अपनी बाकी ज़िंदगी इल्म व दीन की खिदमत में गुजारी और सन 58 हिजरी में मदीना में वफ़ात पाई। इन्हें जन्नत अल-बक़ी में दफन किया गया। डैश डैश डैश। नतीजा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शीन का निकाह न सिर्फ एक अजीम इज़्दिवाजी ताल्लुक़ था बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक रोशन मिसाल भी है। इसमें मोहब्बत, इल्म, इफ़्फ़त, कुर्बानी और दीन की खिदमत की वो खूबियाँ हैं जिनसे मुसलमान आज भी रहनुमाई हासिल करते हैं। हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शीन का मकाम औरतों के लिए एक मिसाली किरदार है। वो न सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुजा थी बल्कि उम्मत की मालमा और मफ़सरा भी थीं। उनका निकाह एक इल्हामी इशारा था जिसने इस्लाम के इल्मी वर्से को महफूज करने में मरकज़ी किरदार अदा किया।